जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और ख़बर नशर के साथ हम मौजूद हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत जावेद साहब अपने नोट्स बनाने में मसरूफ़ हैं और जब बोर्ड के इम्तिहान हुआ करते थे ना तो हर तरफ जब एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर की तरफ जाते थे तो आप जैसे होनहार बच्चे नोट्स पकड़े मुख्तलिफ कोनों खुदरों में बैठे आखिरी वक्त में इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते थे। मैंने कभी ऐसे नहीं किया। शो के दौरान तो आप यही करते हैं। हाँ, और इस मेहनत का नतीजा भी होता है कि फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। मेहनत करते हैं अच्छे दिनों के लिए और फिर अच्छे दिन आ जाते हैं, और आप भी मेहनत करते हैं अच्छे शो के लिए और फिर अच्छा शो हो भी जाता है आपसे हादसाती तौर पे। कल हम जिक्र कर रहे थे इन्हीं अच्छे दिनों का तहरीक इंसाफ के हवाले से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से, और अच्छे दिनों का हवाला देते हुए मैंने कहा कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिस पर आपने बड़ा तंजिया मुझसे पूछा था, तो क्या कर दिया? नहीं, वो आज के हवाले से था ना, वो तो अब हो गया। अच्छा खैर चलो, कुछ देर में हो गया। तो अच्छे दिन जो हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से कल हम बात कर रहे थे, और अच्छे दिन क्या आ गए आपकी नज़र में? मैं इस सिलसिले में खुद तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बेहतर यही समझा है, मुझे ये पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कि मैं सवाल किसी और से कर रहा हूँ ताकि मेरी जान महफूज रहे और आपको इत्मीनान हो और आपको एक ऐसी शख्सियत से जवाब मिले जो मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हैं। हमारे साथ टेलीफोन पर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुशाहिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आई नो कि आपको एक डिनर पे जाना है एंड यू आर वेरी काइंड कि आप मेरे शो में आए हैं। नो, आई कांट से नो टू यू, यू आर अ वेरी ओल्ड एंड डियर फ्रेंड। जी जी, नहीं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा जी, बात यह है कि आप 2-3 दिनों से मुख्तलिफ जो आपने टीवी इंटरव्यूज दिए हैं ना, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिद साहब उससे अखज़ ये किया है कि आप जो तीनों मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारी पॉलिटिकल गेम के, आई मीन इस्टेब्लिशमेंट, PMLN, बल्कि नवाज शरीफ एंड PTI, इन तीनों को कह रहे हैं कि भाई आप मैक्सिमलिस्ट जो है ना पोजीशंस वो छोड़ें और थोड़ी सी मिडिल ग्राउंड को हमें तलाश करें। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर और मेरे को एंकर अदनान हैदर साहब, उन्होंने आपकी सारी जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ है उसमें से जी वन लाइनर निकाला है। वो ये है कि चेयरमैन PTI के मामले में मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है मुशाहिद हुसैन सैयद। तो ये मेरी जान खा रहे थे। मैंने कहा यार मैं मुशाहिद साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि आई नो ही वांट से नो टू मी। तो अब सर आप एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक्चुअली क्या कह रहे थे अभी 2-3 दिनों में आपके जो मीडिया इंटरेक्शन हुए हैं। मतलब मैं तो आपको पता है कि उससे पहले पार्लियामेंट में भी मेरी स्पीच थी सेनेट की, और उधर भी आई हैव ऑलवेज टॉक्ड ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन और सबको स्पेस दे, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की। 2-3 पस मंजर मैं जरा बयान कर दूं कि जो इस वक्त जो बहरान है, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्शन के कुछ तकाजे भी हैं और कुछ पस मंजर भी है। एक तो ये है डील की जो बात की, मैं डील की बात करूं, पाकिस्तान में डील इज सपोज्ड टू बी अ डर्टी वर्ड। वेस्ट में डील जो करता है ना पॉलिटिशियंस, वो उसको कहते हैं बड़ा काम का पॉलिटिशियन है, वो तो स्टेट्समैन है। जी मुशाहिद साहब, सॉरी टू कट यू, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड एंड वर्केबल ग्राउंड। जी सर, एब्सोल्युटली मिडिल ग्राउंड, और इत्तेदाल का वैसे भी हमारे इस्लाम में भी यही है, मिडिल ग्राउंड का है। तो उसमें डील मेकर का मतलब होता है कि हु कैन कॉम्प्रोमाइज, हु कैन एडजस्ट एंड हु कैन फाइंड अ वे फॉरवर्ड, ये सोल्यूशन देंगे। और अगर हमारे यहाँ डील हम कर लेते भुट्टो मुजीब या PNA भुट्टो या मियां साहब बेनजीर 1990s में, तो हमारी तारीख मुख्तलिफ होती। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा ये है कि हमारे सिस्टम में, और उस सिस्टम में सब शामिल है, सियासी और दूसरे भी स्टेक होल्डर, कैपेसिटी टू टेक प्रेशर अंदरूनी हो या बैरूनी हो बड़ा लिमिटेड है। हम फिर रिजिड पोजीशन लेते हैं, फिर प्रेशर पर वी कम टू दैट। आपको याद हो 84 में बेनजीर को जेल में किया हुआ, जब अमरीकी प्रेशर आया तो फौरन उसको बाहर भेज दिया एग्जाइल में, सखर जेल से निकाल के। 88 में हमने कहा IGI बनानी है, पीपल्स पार्टी को रोकना है, ट्रांसफर बाहर नहीं करनी, वो अमेरिका ने भेज दिया द टू रिचर्ड हामिद ताज एंड रिचर्ड मर्फी 88 में, आपको याद होगा। फॉरेन ट्रांसफर पावर गुलाम इसाक ने कर लिया। 2000 में जब मिलिट्री कू हुआ तो बड़ी सख्ती थी मियां साहब के खिलाफ, लेकिन क्लिंटन ने फैसला कर लिया कि नहीं, इनको हमें छुड़ाना है, उन्हें
कंसोर्शियम बना लिया अरब कंट्रीज का, यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया, मियां साहब को उसने कहा मेरा लास्ट डे ऑफिस में 20 जनवरी 2001, उससे पहले मियां साहब आजाद बंदे होने चाहिए, वो आजाद भी हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, एक तो आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते अगर आपने क्रेडिबल इलेक्शन बनाने हैं, और दूसरा ये है कि जो इशू है कैदी नंबर 804 का, वो अभी तक वो मसला हल नहीं हो सका, वो पकड़ाई नहीं दे रहा, पूरी तरह काबू नहीं हुआ। और जिद पे 804 है या दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई? मेरे ख्याल में उसमें सब मुश्तरका जिम्मेदारी थोड़ी सी इनकी ज्यादा थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट में थे और इनके जो पर्सपेक्टिव या अजम्पशंस गलत हुए। लेकिन अब तो जो मामला है, अगर आपने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है और रास्ता निकालना है तो कुछ लचक दिखानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में आप सबको पता भी चल गया है, सबको सबक भी मिल गया है कि अगर अगला रास्ता है क्रेडिबल इलेक्शन का, तो कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और सियासत में मुमकिनात का सारा सिलसिला है, तो मैं मदर ऑफ ऑल डील्स को रूल आउट नहीं करता, उसमें के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये जो लड़ाई है, इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। वो होता है ना कि वो क्वारल अमंग लवर्स होता है कि आपस में बड़ी आशिक माशूक की लड़ाई बड़ी सख्त होती है इंटेंसिटी की, बाद में सुलह सफाई भी होती है, चिफा भी पड़ जाता है और माफीनामा भी हो जाता है। और आप ये मुशाहिद साहब, आपकी इसी बात से मैं कहूंगा, आपको याद होगा एक जमाने में जब गुलाम खर को निकाला गया था तो वो ये पीर पगाड़ा के पास चले गए थे चौधरी ज़हूर लाई के साथ मिलकर, तो वो मशहूर जमाना सूबाई असेंबली 6 हल्का लाहौर में जलसा होना था जहां सांप निकल आए थे। तो फिर टीवी से खिताब करते हुए जुल्फकार ने कहा था जी भुट्टो साहब ने कि जी आशिक के पास अगर पत्ते होते हैं तो माशूक के पास भी पत्ते होते हैं, और दराई कैम्प भी हुआ और आखिर में वही गुलाम खर जो हैं वो दोबारा भुट्टो साहब के साथ 77 के बाद आ गए थे। सो यू आर राइट जी, कमाल की एग्जांपल दी। दिस वाज आल्सो अ क्वारल अमंग लवर्स, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी थी। तो ये भी जो है ना एकदम हुआ, सख्ती भी हुई, एक दूसरे की लड़ाई भी हुई, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश भी की गई, और 9 मई का वाकया भी हुआ, उससे सारा कुछ हुआ, रजीम चेंज भी हुआ उससे पहले। तो ये अब द सिचुएशन है, मैं ख्याल एवरीबॉडी, एज अंग्रेजी में कहते हैं, एवरीबॉडी इज वेरी चेस्टेंड, सबक सीख लिया है, तो अब आगे रास्ते का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मुशाहिद साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और सारे हवाले आपने बड़े दुरुस्त दिए हैं, कई हवालों के तो आप खुद शाहिद भी हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस नहज पर हम मामलात को ले जा चुके हैं, क्या वहां जाने के बाद 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, फिर मीडिया पर जो कुछ होता रहा और जिस तरह की डेवलपमेंट चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लेके होती रही, क्या इस पोजीशन में है? मैं 100% चाहता हूं कि इस मुल्क की जमहूरियत चलती रहे और सियासत में डील को बुरी बात नहीं है, आई एग्री विद यू, पर क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद इस पोजीशन में है कि खुद एक एग्रीमेंट करें अपनी जात के लिए? क्योंकि आप हवाला नवाज शरीफ का देते हैं, नवाज शरीफ 18 में नहीं थे पर नून लीग थी और पूरी आबोताब के साथ थी, बट क्या यहां जो डील होगी या मामला तय होंगे वो अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए सिर्फ इमरान खान को, तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड रहे, तो क्या मामला हो सकते हैं, इस तरह कुछ हल हो सकते हैं? मैं फिर तारीख की तरफ चला जाऊं। 2002 की बात है, तुर्की की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रजब तैयब अर्दोगान को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप तुर्की के जो नजरियाती सरहदों की आपने खिलाफ वर्जी की है, आपने सेकुलरिज्म की बात की है, कमालिज्म के खिलाफ किया है। लेकिन आपकी जो पार्टी है, आक पार्टी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसको इजाजत होगी इलेक्शन लड़ने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को ऑथराइज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी में मुराद है अब्दुल्ला गुल अब्दुल्ला गुल ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन वो 2/3 मेजोरिटी में आए, और उसके बाद उन्होंने कानून चेंज किया और 1.5 सालों के बाद रजब तैयब अर्दोगान साहब ड्राइविंग सीट में आ गए थे। तो वो रास्ता निकल सकता है कि उसमें जुजवी चीज हो सकती है कि ठीक है आप पीछे हट जाएं, यू टेक अ सबैटिकल पाकिस्तान में भी ले सकते हैं आप, सबैटिकल होली लैंड में भी ले सकते हैं, सबैटिकल घर बैठ के भी ले सकते हैं। अच्छा, आप ये बात करते हैं क्रेडिबल इलेक्शन की, उसमें आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शामिल करते हैं या तहरीक इंसाफ को शामिल करते हुए क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं?
पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, इदारे की। जी मुशाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश कि मैं आपको एंगेज करता। सर, आपको मेरे साथ वादा करना होगा, एक दिन हम पूरा शो करेंगे, आप यहाँ हमारे साथ बैठेंगे एंड वी विल रन थ्रू पाकिस्तान। उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि तो मुशाहिद आपका साहब को मतलब ये invitation ना हो। मुस्तफा साहब की वील हैव द मदर ऑफ ऑल इंटरव्यू। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी Sir, मुशाहिद साहब। आई thank नो you so बिकॉज़ यू हैव टू much. अटेंड द All the डिनर। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। एक तो देखिए, एक बात तो बड़ी उन्होंने वाजे कर दी जो कंफ्यूजन चल एक रही थी। पहले ठहर जाओ, हाँ। एक बहुत इशारे में बड़ी अहम बात कर गए और मियां उसका अपने पास कुछ है चूरन। अच्छा, एक असद से पूछो कि क्या उसके पास एक क्लिप तैयार है प्ले करने के लिए? मेरे ख्याल में वो हमारे कैमरा मैन है, वकास नाम है शायद, है उसके पास ये? तैयार है सर। उन्होंने कहा कि जब रजब तैयब उर्दवान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी तो तुर्की के एक शाह महमूद कुरैशी थे, कहा गया उनकी तहरीक इंसाफ को कि आप उसकी क़यादत में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसका नाम अब्दुल्ला गुल था, लेकिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी कहा। ये शाह महमूद कुरैशी जो मुझे यूं महसूस हुआ कि मुशाहिद साहब महसूस करते हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्ला गुल हो सकते हैं, जो बादज़ां बिल आखिर रजब तैयब उर्दवान की वापसी का बायस बने। वो आज बख्तर बंद गाड़ी में बैठे कुछ अशार पढ़ रहे थे। कब सुनाइए मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, ख्वाब ले लो ख्वाब। तो अब ये नज्म सुनो जो शाह महमूद साहब खुद पढ़ रहे हैं। सुनाए जी, क्या कहा शाह साहब ने। गुनाहों की सजा पा रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, ए अदलो इंसाफ, फिर भी तुझसे उम्मीद लगा रहे हैं। देखें जी, ये एक तो बड़ा क्लिप, बड़ा जबरदस्त, ये होता है फील्ड वर्कर का काम, रिपोर्टर हो या कैमरा मैन हो। जो आपने छोड़ दिया काम, मैं तो खैर अरसा हुआ रिटायर हो गया हूँ। मैं तो मुझे जरूर नहीं, लेकिन वेल्डन, मैं तो शाह साहब पे आते हैं, वेल्डन वकास है एब्सोल्युटली जी। और आई एक्सपेक्ट कि ये हमारे लिए आइंदा भी ऐसी बेहतरीन क्लिप, वेरी ह्यूमन टच है इसमें के अंदर बैठ के वो जहां से मसीहा पढ़ रहे हैं। हाँ। और लेकिन तुम ये देखो क्या हसीन इत्तेफाक होता है। अब मुशाहिद साहब को तो ये पता नहीं था कि हम ये क्लिप है हमारे पास। उन्होंने क्या नाम लिया है? शाह महमूद कुरैशी। बस वो चौधरी परवेज रही भी कह सकते थे। हेलो, नहीं गल नहीं पहुंच गया, समझ गया। और हमारे मुकद्दर, मेरी नेक नियति, आपकी तो बदखोई हर वक्त रहती रहती है। मेरी नेक नियति की वजह से एकदम से मेरा इंटेलिजेंट जो है वो कैमरा पर्सन वो कहता है कि जी ये मेरे पास आज सौदा है, अगर बेचना है तो बेच लो, लेकिन ख्वाब ले लो ख्वाब। नहीं, आपके ये ख्वाब तो नवाज शरीफ के लिए हैं जो कि नहीं बिकने। बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो शायद उस पर हम सारे कन्विंस हो सकते हैं और क्लियर भी हो सकती है कि जो क्रेडिबल इलेक्शन है उसमें जरूरी नहीं है कि इमरान खान खुद शामिल हो। पार्टी की बात है कि पार्टी ऑन बोर्ड हो, और वो आप वाली बात कि अब्दुल्ला गुल। देखिए, मैं आपसे मैं अर्ज करता हूँ, मैं मुशाहिद साहब के एनालिसिस से ब्रॉडली एग्री करता हूँ, ठीक। मैं सिर्फ एक बात से डिसएग्री करता हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे जो मालिकान हैं, हमारे चैनल के मालिकान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो इमरान खान साहब नाम के शख्स को सबैटिकल पे बैरून मुल्क नहीं जाने देंगे। देखिए क्यों? वो गाल सुन मेरी, सिर्फ 2 आदमी गए जो हमारे भाइयों ने तैयार किए थे 5वीं पुश्त की अबला की जंग लड़ने के लिए, और बड़ी मेहनत की थी। वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, वो टप वाले और वो जो ग्राम में बोलते हैं भेस में। अब वो रोजाना यूट्यूब पे बैठे होते हैं। अब इमेजिन करो, कैदी 804 सबैटिकल के बाद लंदन बैठा हुआ है, रात को 8 बजे जूम पे बैठे, तू ही फारक, मैं भी फारक, सारे टीवी फारक, वो जो आग लगाएंगे। और फिर वो जो नहीं भाई, जो डील होगी तो डील में ये भी होगा कि भाई साहब फॉर 2 years यू विल नॉट लीव द कंट्री। हेलो, डील का ऑप्शन है क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास?
اب وہ کیا پر کریں؟ ڈیل کی ضرورت کیوں پیش آئے گی اداروں کو؟ اتنے طاقتور ادارے ہیں۔ اداروں کو دیکھو، میں اس حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیا کریں آپ، یعنی تاریخ میں جانا پڑتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، ان کے ساتھ میری بہت فرینکنس تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم ہو گئے، تو مجھے ایک دن کہنے لگے یار یہ جو مشرف ہے نا، یہ یار اس سے کوئی، میری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی یعنی مزہ نہیں آ رہا۔ میں کہتے مجھے امریکن سفیر نے بتایا ہے کہ آپ اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ میں کہا ہو جائے گا؟ کہا ہاں امریکن بھی اب تیار ہو گئے۔ اچھا، میں نے آ کے اپنے دوستوں کو کہا، ساتھیوں کو ٹی وی شو میں کہا، آپ یقین مانو مجھے 70% میرے قریب ترین دوستوں نے جو مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ نصرت پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا یہ ہے؟ مشرف جائے گا؟ یہ تو این آر او کا حصہ ہے، یہ ڈیل ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ ڈیل تو بریک ہو گئی نا، جب بی بی نہ رہی جس سے ہوئی تو دوسرا پارٹی بھی جائے اب آپ گی۔ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ، نواز شریف کی ڈیل میں سعودی عربیہ اور امریکہ بھی آف کورس اس میں شامل تھا۔ میرا او میرے بھائی، واٹ اباؤٹ قیدی نمبر 804؟ قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ ابھی فی الحال کسی بھی صورت کوئی کمپرومائز کرنے کو آمادہ نہیں ہوں گے فی الحال، آج بھی اٹک سے اڈیالہ جاتے ہوئے کوئی وجہ تو ہے نا کہ اٹک سے اڈیالہ گئے؟ ارے یار اس کی تو سیدھی سادی وجہ ہے، وہ ان کے لیے خیر کی خبر نہیں ہے بلکہ بری خبر ہے۔ پی ٹی آئی والے وہی سادہ مزاج لوگ ہیں، خواہ کا خوش ہو رہے ہیں۔ سر اور دیکھ میرے پیارے بھائی، میں تمہیں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سب سے خوفناک مقدمہ ہے سائفر۔ اس کی سزا جلد از جلد سنانی ہے۔ اب یہ کہ وہ جج صاحب پہلے یہاں اڈیالہ میں سنتے ہیں اس کا مقدمہ شاہ محمود قریشی کا، پھر جاتے ہیں اٹک۔ اب تو نہ آیا تو ہم چلے آئے۔ آپ آگے نکل ارے گئے۔ بھائی یہ اس مقدمے کو ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو قیدی نمبر 804 کے ساتھ بٹھا کر ایک ہی جگہ رکھ کر، ایک ہی جیل میں رکھ کر جلد از جلد فاسٹ ٹریک پہ یہ مقدمہ چلا کے تو اس کی سزا سنانا ہے۔ آپ نے ایک اور پوائنٹ، ٹھیک ہے، گاٹ دا پوائنٹ، اچھا پوائنٹ۔ I hope I explained it. You explained it. Thank you very much. میں اس کو قبول کر لیتا ہوں کیونکہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ ایک سوال میرا رہ جائے گا، آپ نے اور مشاہد صاحب نے جن معاہدات کے حوالے دیے تاریخ کی روشنی میں، اس میں ایک بڑا رول ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کہہ لیں اس کو۔ ایبسلیوٹلی۔ اب چیئرمین تحریک انصاف کی بہت بڑی مخالف ہوگی موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اس سے بڑی مخالف ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جس طرح للکارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چیئرمین تحریک انصاف نے، وہ سعودی عرب ہو، آپ نے دیکھا نہیں ترکی اور ملائیشیا والی کہانی، پھر اس میں امریکہ ہو، وہ جس طرح چائنا، اور ہم تو سی پیک پر رونا روتے ہیں بٹ دیر ور گڈ ایگریمنٹ ود چائنا، اور رشیا چلے گیا۔ نہیں میری ارتجاع سنو، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بائیڈن ایڈمن جو ہے نا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اس کا رویہ زیادہ متعصبانہ ہے عمران خان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا۔ یہ فرق پڑتا ہے نا۔ ہاں دیکھو بائیڈن ایک تو دل سے پاکستان کے خلاف اس کا رویہ مخاصمانہ ہے، دوستانہ نہیں ہے۔ وہ جب وائس پریزیڈنٹ تھا اوباما کا تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ پرابلم از ناٹ ان افغانستان بٹ ان پاکستان، اور اسی کی وجہ سے یہ ڈرونز کمیٹیز میں بھی وہ بولتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس بھڑکتی آگ میں قیدی صاحب نے اپنے رویے سے مزید آگ بھڑکائی۔ So Biden administration is not satisfied with the Khan. I don't think Biden And what administration about would ever the second pressurize. influential international establishment in Pakistan, Saudi Arabia and UAE? I don't think they would be that keen. Turkey کسی حد تک ہو سکتا ہے، but as far as Saudi Arabia is concerned یا UAE جو بھی آئے انہیں کیا ہے، انہیں تو ڈیل انہی سے کرنا ہے، ان سے وہ کرتے آئے ہیں شروع سے۔ بھٹو صاحب کے بعد سے انہیں سمجھ آ گئی کہ بھی کس سے ڈیل کرنا ہے اس ملک میں نا، اب زیادہ زبان نہ کھلاؤ نا، ٹھیک ہے نا۔ بھٹو صاحب واحد پولیٹیکل رہنما تھے جن کے ساتھ وہ ڈائریکٹ کرتے تھے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک سٹیج پر جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو وہ شاہ عبداللہ ہوتے تھے، وہ جو لیکن ایک شخص کتنا خطرناک ہے کہ نہ اس کے ساتھ ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ ہے نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، پر پھر بھی اس کے خوف سے دل دہل جاتا ہے۔ ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ کے کا ایک کافی سگنیفیکنٹ کارنر دل ہی دل سے تو ان کو سراہتا ہے۔ یہ مت کرو نا، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے،
نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ریئلسٹک بات کرتے ہیں. ہم انڈیا کے بہت بڑے مخالف ہیں، لیکن وی لائک شاہ رخ خان، امیتابھ بچن اینڈ ان کے گانے. محبت تو او یار اور کس پہلو کا میں. کیا یعنی کہ ایپل اینڈ اورنجز او نہیں سیباں نوں تسی اور وہ گل تو دوویں فروٹ نے. او یار دشمنی تو دشمنی ہے نا سر، I don't لگاؤ agree. اپنی ارے جگہ ہوتا ہے، یار. رشتہ داری ہماری وہاں بھی ہے. بابو کوئی مناسب مثال دیا کرتے ہیں، یہ اچھی نہیں. یہ میرے خیال میں It doesn't work. I'm sorry it won't. میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیر از سم سافٹ کارنر ان اسٹیبلشمنٹ. Yes. In a section of this. ہاں بس ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کا ہے. جو دل ہی دل میں ہے. بس ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کا جس طرح کی میں نے مثال دے دی. ایک بریک لے لو یار جلدی سے. ویلکم بیک. نصرت صاحب، ایک تو المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں مجھ جیسا شخص جو آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے. اچھا ہاں کرتا ہے. کیا ہو گیا؟ اچھا مجھے حیران ہونے کی بھی اجازت نہیں. خیر جو آئین کی بات کرتا ہے جلدی. دیکھا قانونی تقاضوں کی بات کریں وہ برا لگتا ہے سب کو. اب ہمارے دوست سرفراز بگٹی صاحب بڑے سیدھے سادے سے انسان ہیں. ان سے ہماری بھابھی مہر نے پوچھ لیا نواز شریف آئیں گے پاکستان. سرفراز بگٹی از دا انٹیریئر منسٹر. نواز شریف یہ یعنی مہر کے پروگرام. جی 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 ٹھیک. ہاں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اتریں گے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا بھائی گرفتار کریں گے. جو قانونی تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس نے ایسا ہی کہا. بگٹی اسمارٹ. ہاں انہوں نے کہا جو قانون کہتا ہے. یار اب فرق ہو گیا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. میں نے انہوں نے آگے پھر پوچھا کہ گرفتار تو وہ تو گرفتار یہ تو وہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے. نہیں تو میرے پاس رائٹ یعنی جرنلسٹ کو پرسسٹنٹ ہونا چاہیے. آپ جب اگر دیکھو نا جیسے میں ایک دو بات ابھی جیسے میں مشاہد صاحب سے کر رہا تھا تو آئی ربڈ اے فیو پوائنٹس which I wanted to. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو ان کی لیجٹمیٹ بات اب ہے. اس میں بگٹی صاحب نے تو کچھ غلط نہیں کہا میرے نقطہ نظر سے جیسے تم بتا رہے ہو نہیں. ہاں اگر وہ پہلی بات جیسے تم سنا رہے ہوتے تو وہ غلط ہوتا کہ ہاں ادھرتے ہی کر لیں گے. وہ غلط ہوتا. اسی لیے میں نے تم سے پوچھا کہ کے مطابق. اب اس پر پوری بریگیڈ جو ہے اعلیٰ قیادت رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کو شیخ رشید والا حشر بھول گئے اور ان کا قد دیکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں. دیکھو ہم دونوں اس بحث میں نہیں الجھتے ہیں سر کہ ان دونوں میں سے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. مسلم لیگ والے ہمارے دوستوں کو آج کل ضرورت سے زیادہ کو غصہ آ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں کہ بھائی وہ شخص جو 4 سال شدید عطاب میں رہا یعنی گزشتہ دور حکومت میں ٹی وی اسکرین پر جس کی آواز نہیں آنے کی یعنی بیپر نہیں آ سکتا تھا صورت تو دور کی بات ہے. وہ بیچارے بد نصیب نے گوال منڈی کی بات کیا کر دی کہ بھائی ایک میرے اندر کا رپورٹر بیٹھا ہوا ہے جو بتا رہا ہے جو مجھے اینی وے وہ ذرا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور اس اوور ریئیکشن میں بدقسمتی سے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً ان میں غرور آ گیا ہے، تمکنت آ گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساڈی ڈیل ہو گئی ہے تو میاں صاحب آئیں گے الیکشن ہوئے گا تو یہ جو محفل ہے یہ ہمارے لیے سجائی گئی ہے اینڈ وی آر دا نیکسٹ گورنمنٹ اور ستہ خیرہ. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر اب یہ بات پھر میرے بہت سارے دوستوں کو بری لگے گی. میں انسسٹ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کا یہ رویہ اور کارکنوں کا اور اسپیشلی ان کے ٹرولز کا یہ ایکچولی پینک کا اظہار ہے. آپ کو عجیب سی لگا ہے لیکن میں انسسٹ کر رہا ہوں. کیوں بھائی میرے میں آپ کو ہزاروں مرتبہ اس شو میں کہہ چکا ہوں آپ ماشاءاللہ قانون کے طالب علم ہیں، باقاعدہ آپ لائسنس یافتہ وکیل بھی ہیں سر، وکالت کیے بغیر. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہر فن مولا ہیں. اچھا ایک خیر میری بات تو سن لو نا یار. ضرور ڈالنا. ایک تو تمہاری تعریف کرو تو وہ بھی ڈال کے بچے تو پتہ کرنا دودھ دینا ہے تو مہنگنیاں پا کے بچے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. اینی وے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پائے سر میں قانون سے نہ بلد ہوتے ہوئے محض سیاسی رپورٹر میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر تیسرے پروگرام میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ عدنان میرے بھائی سر کیا ہمارے آئین اور قانون کے مطابق اس وقت نواز شریف صاحب ٹیکنیکلی سزا یافتہ قیدی نہیں ہیں؟ اچھا انہیں جیل قیدی کو جیل سے پہلے ہسپتال اور بعد ازاں غیر ملک بھیجا گیا علاج کروانے کے بعد. ویری رائٹ. اور وہ یہ وعدہ تحریراً کر کے گئے ہیں کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تو سیدھا قید میں جائیں گے. ایک بات
لیکن اس پر میں نے کہا تھا کہ نون لیگ نہیں چاہتی, اور واضح ہو گیا بابو, نون لیگ نہیں چاہتی کہ نواز شریف گرفتار ہوں دوبارہ. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آج جا کر تو بھنڈی کھاؤں, لیکن میری بیگم نے اللہ کی قسم سے پکوائی ہوئی ہے, میں کیا کروں, ٹھیک ہے نا, تو مجھے کھانی پڑے گی. آگے نہ سمجھ, یہ قانون اور آئین کی بات ہے. ہاں دریس نہ اگر ان کو 21 اکتوبر آنے سے پہلے کوئی حفاظتی ضمانت مل جائے, وی کانٹ رول دیٹ آؤٹ. اچھا ایک پوائنٹ سوال جواب دیں ایک بات کا. یہ تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کیوں گرفتار ہوں گے بھائی, کون ہوتے ہو تم گرفتار کرنے والے؟ نواز شریف کیا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اگر نواز شریف صاحب, پھر وہی مسئلہ ہے, تم تو ایسے کرتے ہو کہ جیسے ہمارے مشورے کسی نے سننے ہیں. اگر تم اس تعصب کو جٹلانا چاہتے ہیں نا کہ میں ڈیل کر کے آ رہا ہوں, اپنی ضمانت نہ کروائیں حفاظتی, ایئرپورٹ اترتے ہی کہیں ہاں جی پھاڑ لو, جاؤ جی میں تو جیل آیا, اور پھر ایک دو دن جیل میں. آپ نے رائے مجھ سے پوچھی تھی نواز شریف کیا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے ہی از ٹیمپٹڈ ٹو ٹیک دس وے. میرا خیال ہے شبہ ہے, خیال ہے شبہ ہے. وہ مجھے اس لیے ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایک تو سیکورٹی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایئرپورٹ پر اجتماع کو آنے سے روکا ہے. دوسرا یہ کہ یار فرض کرو اگر کوئی ایک سائزبل کراؤڈ ہو اور وہ میرا باہر انتظار کر رہے ہو ایئرپورٹ کے باہر, اور پتہ چلے خبر آئی ہے کہ وہ تو میاں صاحب کو تو اتر ٹارمیک پہ گرفتار کر لیا گیا, تو وہ وہاں پہ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں اور توڑ پھوڑ ہو جائے. مجھے اس سے شبہ ہو رہا ہے. اگرچہ میں بیسک وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایئرپورٹ پر آنے سے جو لوگوں کو روکا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ دوست ملک کی دی ہوئی وہ اطلاع ہے کہ پلیز بی کیئرفل کہ دیر از نو کارساز نہ, کارساز 2 نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ یہ بات سوچتے ہوئے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ممکنہ ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے شاید نہیں, اور ویسے بھی یعنی کہ پولیٹیکلی اٹ میکس گڈ ٹیلی ویژن اینڈ گڈ اسٹوری کہ یار اگر میں مکبکا کر کے آیا ہوں میں تو گھر جانا سی, میں تو سیدھا زیادہ جاتی عمر آتے ہوتے تھوڑے نا آرام کر کے, تو میں ہیلی کاپٹر پڑتا ہے. سر جمہوریت پسند جتنے بھی ہوتے ہیں, جیسے آج نواب زدہ نصر اللہ کی, اور اس سے پہلے بھی سوری ایکسکیوز می, صرف ایک بات کر لوں پھر میں ان کی بھی بات کر لوں گا. صرف ایک بات میں یعنی اضافہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اب میں اس بات کو جو میں تمہیں وہ بس وہ تم نے وہ بات کر کے مجھے بھلا دی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمر کا تقاضا ہے, بھول گیا. مجھے شبہ ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے, ہاں یاد آ, سابقہ ٹائم وہ اپنی اہلیہ کو رفیق حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی کو لے کر گرفتار. اب ان کے ذہن میں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ لاہور میں ان کے بھائی اتنا ہجوم جمع کر لیں گے کہ وہ امام خمینی کی طرح اترے. انہیں یہ گمان نہیں تھا. بٹ she landed and got arrested. ٹھیک ہے نہیں, وہ تو انقلاب کے منتظر تھے. I don't think so. ٹائپ آف انقلاب. نہیں, یہ تھا کہ اگر میں نہ گیا تو مسلم لیگ کو رئیس ہے, یعنی کہ پھر دیکھو نا پھر 2018 میں بہرحال ان سے ووٹ چرانا مشکل ہو گیا نا, الیکشن نواز شریف کے آنے نے فائدہ دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم. یس, تو ہی وڈ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, وائی ناٹ. جمہوریت پسند جتنے بھی گزرے اس ملک کے اندر, اور ابھی بھی آف کورس جیسے بھی ہیں جمہوریت پسند تو ہے نا سر. نواب زدہ نصر اللہ صاحب سے آج ان کی 20ویں برسی, تو میں چاہوں گا کہ اس سوال ان کی نہیں نواب زدہ صاحب خیر وہ ان کی کلاس بہت اور تھی, وہ ڈفرینٹ تھی. اگرچہ میں ان کا بہت منہ چڑھا تھا کیونکہ میں ینگ صحافی یہ وہ, تو میں نے ان کے بارے میں ایک لطیفہ بنایا ہوا تھا کہ ایک وہ جہاز میں تھے نواب زدہ صاحب, اور وہ جہاز جو ہے تباہ ہو گیا وہ ٹائٹینک کی طرح, تو یہ ایک جزیرے میں لینڈ کر گیا. تو وہ 3 آدمی زندہ سلامت اترے. تو ان میں ایک آدمی نے کہا, اس نے کہا بس ٹھیک ہے آج سے یہ جزیرہ ہمارا ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں. اور نواب صاحب نے اعلان کیا میں تو دا لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ جانا ہے. ان کا ایک فقرہ میں نہیں بھولتا. وہ F7 میں ایک گھر میں رہا کرتے تھے, ان کی جماعت کے کوئی کارکن تھے. تو 1988 کا الیکشن ہو گیا تو لیت و لال سے کام لے رہے تھے. اس زمانے میں صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ یہ محسوس کرے نا کہ عدنان حیدر کو میجورٹی ہے تو وہ آپ کو نامزد کر دیتا تھا وزیر اعظم, اور دین پھر آپ اپنے جا کے نمبر شو کرتے تھے. تو غلام اسحاق خان اس میں وقت لے رہے تھے, ٹائم لے رہے تھے. تری اسنا
افواج پاکستان کو رام کرنے کے لیے راتوں کو مذاکرات ہو رہے تھے ٹرانسفر آف پاور کے لیے اسلم بیگ صاحب کے ساتھ. وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے فرما رہے تھے اعتزاز احسن صاحب اور افتخار گیلانی صاحب. افتخار گیلانی صاحب جو بعد میں لاء منسٹر ہوئے، وہ جو کوہاٹ کے ہیں. ٹھیک، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، مجھے یہ خبر تھی. نوازہ صاحب کو انسٹنکٹیولی جبلی طور پر ایک سینئر سیاستدان ہوتے ہوئے اندازہ تھا کہ یار یہ اندر ان کا دل میں چل رہا ہے کچھ. خیر تو میرے پاس ان دنوں سوزوکی آلٹو ٹائپ کی ہوتی تھی، بیچارہ میں دھکے دھکے کھا کے خبریں فائل کر کے جا رہا تھا اپنے گھر. تو میں نے دیکھا کہ نوازہ صاحب جس کمرے میں ٹھہرتے ہوتے تھے نا، جس گھر میں، رات کافی ہو چکی تھی، کو 12 سوا 12، لیکن وہاں لائٹ جل رہی تھی. اور حتیٰ کہ وہ بھی میں نے اوپر سے دیکھا یوں کر کے، تو میں نے جان پہ کھیل کے گھنٹی بجا دی. ملازم آیا، میں کہا جی السلام علیکم، ان کو کہیے. میں وہاں گیا تو یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت پریشان. میں جس نال نہیں ہے میں کہا جی مجھے یہ سنا ہے ادھر مذاکرات. تو مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ انہوں نے یعنی سرائکی میں بات کی. میں آئی وش کہ آئی کوڈ ریپیٹ جیسے وہ کر سکتے. تو انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے کہ بی بی آپ کی بات کو بڑا وزن دیتی ہیں، تو برائے مہربانی انہیں کہیں کہ یہ اعتزاز اور گیلانی کو بھیجنا بند کریں اور اعلان کر دیں کہ میرے پاس چونکہ اکثریت نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ فارمنگ دا گورنمنٹ. میں کہیں نوازہ صاحب کی کر دو اتنے عرصے سے یہ وہ. تو کہنے لگے بات. انہوں نے پھر کوئی ایسا محاورہ سنایا کہ آنکھ مل مل کے روسی یا پھر یہ آنکھوں میں کیا کر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اقتدار لے لیں گی تو پچھتائیں گی. اس کا یعنی مختصراً ورڈ یہ تھا. اچھا کہ جاؤ تو اونا کی دسو یہ نہ کریں کہ اے نہ کریں. اور مجھے میں کہ جی نوازہ صاحب میرا کام ہے کہ میں کو پیغام رسانے کا میں خسبانو خان دی جو ہے گا انہوں نے کہنے لگے بات روسن تے پھر جمہوریت میں بھی نقصان ہو سی. اور ہوا کیا پھر؟ وہی ہوا 2 سال بعد ریلو خار کر کے نا. دیکھو نا 6 اگست 1990 کو کرپشن کے الزامات لگا کر غلام اسحاق خان نے فارغ کر دیا. وہ حکومت فارغ جس کی پیشین گوئی نصر اللہ صاحب کا. اور اس ٹائپ کے اور بہت کچھ بڑے زیرک سیاستدان تھے. دور اندیشی یہی ہوتی ہے نا بابو، دور اندیشی بھی. اور جو جمہوریت میں واقعی جمہوریت اور آئین کی بات کرتے رہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اس طرح کے ہمارے پارلیمنٹ میں اس طرح کے بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں ہیں ابھی بھی. پتہ نہیں کتنے. چلو کچھ بھی مطلب ٹھیک ہے، مطلب کئی لوگ ہیں. بہت ایک بریک لے لیں جی، بار بار کہا جا رہا ہے بریک لے لیں. نصرت جاوید صاحب میں کیا کروں؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اس وقت میں نے تمہیں تمہارے موضوع پر بالکل نہیں آنے دینا. میرا سینہ جل رہا ہے، میرے اندر آگ بھڑک رہی ہے. یہ جو تمہاری پیاری بہت ہی تمہارے دل کے بہت قریب یہ جو نگران حکومت ہے، یہ میرا سینہ جلائے چلے جاتی ہے. یہ پہلے تمہارے محبوب وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے ہمیں یہ نوید سنائی اور سناتے چلے گئے کہ بجلی کے بل آ گئے، کوئی بات نہیں، میں IMF سے بات کر رہا ہوں اور ریلیف ہو جائے گی. پھر چورن بھیجا گیا، شاید قسطیں ہو جائیں فلاں فلاں. میں روتا رہا تمہارے آگے. میں نے لوگوں نے جرمانے بھر کے لوگوں نے ابھی ہم وہ زخم نہیں بھر پائے ہیں. ہاں کہ ایک نیا انہوں نے ایک چورن خواب لے لو خواب. میں تمہیں کہہ رہا تھا ایک وزیر تجارت ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا. آپ پروڈیوسر صاحب سے درخواست کریں وہ چلا دیں. زخم کا اجاز سنائے جی اسد صاحب. آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑی کرنسی بڑھنے کی وجہ سے مجھے پوری امید ہے 1 تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی خوشخبری آئے. آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھی، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے. صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر جو ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے، صرف ان کو روکا ایکسچینج کم. اس میں کیا بری بات ہے؟ بڑی اچھی خبر دی انہوں نے. بہت اچھی خبر دی. لیکن ویری نائس. میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انہوں نے ویسے یہ بھی خبر سنائی تھی کہ یہ پاکستان کی برآمدات کو $80 بلین تک لے جائیں گے. شاید یاد ہوا آپ کو. ہاں میرا خیال ہے یہ اوپیم ایکسپورٹ کی اجازت کی بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے. خیر اینی وے حضور اب میں نہیں ان کی کوئی تردید کر، میری کیا اوقات. یار نصرت صاحب ڈالر یہ ایپٹما ہے، یہ ہمارے ملک کی تقدیر کے مالک ہیں. جب بھی آپ ایکسپورٹ کی بات کریں گے تو ایکسپورٹ کا مطلب صرف ایک چیز ہوتی ہے، ایپٹما ٹیکسٹائل.
ٹھیک ہے جی, میرے بیچارے 2% کے رپورٹر کی کیا اوقات کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ آپس میں تو حکومت والے کوآرڈینیٹ کریں نا. کیوں, اب کیا ہوا کیا ہے بھائی یہ اوگرا جو تمہاری پرائس فکس کرتی ہے, یہ انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ خبردار کیا ہے لوگوں کو کہ یہ امید نہ لگائیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی. ہیلو, اور سن اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جناب یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے اور روپیہ کی مستحکم ہو رہی ہے, لیکن بین الاقوامی منڈی میں نا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں وجہ دیکھیں نا, اوگرا نے اس لیے کہا کہ مختلف پیٹرول پمپس جو ہیں وہ سپلائی روک دیں گے اس چکر میں کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے, آپ کو مجھے پیٹرول نہیں ملے گا. یہ آرگیومنٹ تو قطن نہیں دے رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ارے یار یہ بھی انہوں نے ون آف دا ریزنز یہ بتائی. اچھا آپ نے کوئی قسم اٹھائی ہے, اور یار یہ میں نے بیان دیا ہے اسٹیٹمنٹ, یہ اوگرا. اچھا چلو, ان کے اپنے جو کولیگ ہیں منسٹریل کولیگ مسٹر محمد علی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ, اور نیوز کانفرنس کر کے کہا ہے, یہ بھی نہیں کہ خالی انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی یعنی کہ پری میچور بات ہے ٹو پریڈکٹ پرائسز, کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ روپے کی قیمت چونکہ مستحکم ہو رہی ہے. وزیر توانائی بھائی گوہر اعجاز صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی پڑھی لکھی اور کیلکولیٹڈ بات ہے. اچھا پھر جاہلانہ بات یہ وزیر توانائی کر رہا ہے, کوئی دونوں میں سے ایک کر رہا ہوگا نا, جسٹیفائیڈ ہے او بھائی میرے, لیکن یہ کیوں کوشچن کر رہے ہیں؟ میچور صحیح کہہ رہے ہیں وہ, پہلی کو جب ہوگی اس کے بعد بات ہوگی کہ یار کم ہو گئی کیونکہ ڈالر کم ہوا, روپیہ اسٹیبل ہوا. اور بھائی تم یہ سننے کو تیار نہیں ہو. وزیر توانائی کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ خوش فہمی نہ پھیلائیں, غیر ذمہ دارانہ. دوسرے صاحب آپ نے قسم اٹھائی ہے, آپ تلوار لے کے نکلے ہوئے ہیں کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ اور ان کی حکومت کے خلاف, لیکن آپ کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے کہ ڈالر کس نے اسٹیبل کیا؟ کاکڑ صاحب کی حکومت نے. روپیہ کس نے مستحکم کیا؟ کاکڑ صاحب کی حکومت نے. روپیہ کس نے مستحکم کیا؟ ان لوگوں نے جن کے بندے جو ہیں وہ کرسچی ایکسچینجز کے باہر کھڑے رہے. ہیلو بیٹی لو بڑا نکل جاؤ. نہیں آپ چاہتے ایس ایف آئی سی کیا ہوتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں نا کریڈٹ دینا کسی کو. نہیں میں تو دے رہا ہوں جن کو دے رہا ہوں, میاں جن کو کریڈٹ دینا ہے میں ان کو دوں گا, لیکن دیکھو خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ رہا ہوں. ایک فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے, کیبنٹ کا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں سونے کی پرائس فکس ہو گئی, ڈالر کم ہو رہا ہے, آپ نے کرو پھر ایسا کرو کہ کاکڑ صاحب کو نا تا حیات اس ملک کا وزیر اعظم کر دو. یہ لو بھائی, اگر تمہارا اس طرح خوش ہو تو چلو, ہو گئے خوش. یا اللہ انوار الحق کاکڑ کو تا حیات اس ملک کا وزیر اعظم رکھ اور ہمیں الیکشنوں سے نجات دلا, آمین. میں اب اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اجازت دے دیں ہمیں, مجھے بھی اجازت دے دیں اور ان کو بھی اجازت دے دیں, لیکن اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی ذمہ داری پہ, ان پہ بالکل نہ رہیے گا. اللہ حافظ ناظرین.